السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 11ویں کلاس کی اسلامیت کی کتاب کے ہم لیکچر جو ہے نا وہ ریکارڈ کروا رہے ہیں، یعنی آپ کو بچوں کے لیے یوں کہہ لیں کہ آسانی ہم پیدا کر رہے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ ایزیلی اس لیکچر کو پک کر سکتے ہیں۔ جو کلاس میں رہ جائیں، جو جن کو کلاس میں نہ پتہ چل سکے، وہ ہمارے اس چینل سے پوری کتاب کی ویڈیو جو ہے نا وہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے منتخب احادیث مبارکہ۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، جو پہلے اسلامیت کی کتاب تھی اس میں جو احادیث مبارکہ تھی نا وہ مختصر تھی، چھوٹی چھوٹی تھی۔ اس میں حدیث مبارکہ اس نے نئی ایڈ کی ہیں، اس میں اس نے حدیث مبارکہ جو ہے نا وہ زیادہ دی ہیں، اور جو لینتھ وائز ہے یعنی اس کا جو متن ہے وہ زیادہ کیا گیا ہے۔ طریقہ کار وہی ہے لیکن چینج کیا ہے اس نے حدیث مبارکہ کو۔ اسی طرح یہ بھی حدیث مبارکہ آئے گی، شارٹ کے طور پر 2 نمبر کی ترجمہ لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس نے اب ساتھ حوالہ جات جو ہے نا وہ کثیر تعداد میں ایڈ کیے ہوئے ہیں۔ حوالہ جات بہت ضروری ہوتے ہیں، خاص طور پر دین کی بات کرتے وقت حوالہ ضروری ہوتا ہے۔ فرمایا جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے یعنی کرتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان دین کو زیادہ جانتا ہے، زیادہ اس کو دین کے بارے پتہ ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ نمبر 2، فما شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامۃ من خلق حسن وان اللہ لا یبغض الفاحش البذیء۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، قیامت کے دن مومن کے میزان میں اخلاق حسنہ سے باری کوئی چیز نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بے حیا اور بد زبان ہو۔ ہمیں اپنی زبان پر اور اپنے حیا پر یہ کنٹرول کرنا ہوگا، حیا کو بہتر کرنا ہوگا، یعنی بے حیا چھوڑنی ہوگی اور بد زبانی سے پرہیز کرنی ہوگی، اور اپنے اندر اخلاق حسنہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دور میں نوجوانوں کے پاس تو اخلاق حسنہ بالکل موجود نہیں ہے، اس لیے وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا اخلاق حسنہ کی نعمت عطا فرمائے۔ من نافسا یا من نفاسا ان مؤمن قربتاً من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتاً من قرب یوم القیامت ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ ومن ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی۔ جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکالیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا، اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس شخص نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمیشہ بھلائی والا معاملہ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ لا تزول قدم عبد یوم القیامۃ حتی یسأل عن امورہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ۔ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کے کن کاموں میں اس نے ختم کیا ہے، یعنی خرچ کس کاموں میں کیا ہے۔ علم دیا تھا تو علم پر عمل کتنا کیا، اس مال کے بارے پوچھا جائے گا کہ مال تو نے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں کھپایا۔ میں آپ کو اس کا خلاصہ کلام بتا دوں، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ کل قیامت کے دن بندے سے ہر اس نعمت کے بارے سوال ہوگا جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہوگی دنیا کے اندر، کل قیامت کے دن اس کو حساب دینا ہوگا۔ اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ، فرمایا 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہو۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سے ہیں؟ وما ہننا، وہ کون سے ہیں؟ قال نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، والسحر جادو، وقتل النفس التی حرم اللہ، اور کسی نہ حق جان لینا، کسی کو نہ حق قتل کر دینا جس سے اللہ نے حرمت عطا فرمائی ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّي یوم الزحف، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، فرمایا لڑائی میں سے بھاگ جانا، پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، ان گناہوں سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہمیں بچنا چاہیے۔ اگلی حدیث مبارکہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک ضعف الایمان، بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص ہے وہ برائی دیکھے نا تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اگر یہ طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے، اگر زبان کی طاقت بھی نہیں ہے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، ہمارے اندر تو یہ بھی چیز نہیں ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، نمبر 1 صحت، نمبر 2 فراغت۔ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمها کثیر من الناس فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام کالرعاعی حول الحمى یوشک ان یرتع فیہ الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ محارمہ، حلال کھایا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، یعنی حلال بھی کھلا ہوا ہے اور حرام بھی، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبہ کی ہیں، یعنی شک والی کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حرام ہے، جن کو بہت لوگ نہیں جانتے۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بھی بچ گیا اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چرواگاہ میں آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے، وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت کی ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، اور ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرے۔ یہ ہمارے اندر بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ان من اکبر الکبائر، میں اب جلدی کروں گا، تھوڑی سی ویڈیو لیٹ ہو رہی ہے، زیادہ لینتھی بن رہی ہے۔ ان یلعن الرجل والدیہ قیل یا رسول اللہ وکیف یلعن الرجل والدیہ قال یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ، یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص دوسرے باپ کو برا کہے گا تو ایسے ہی ہوگا، اس کے بدلے میں وہ اس کے باپ کو برا کہے گا اور اس کی ماں کو برا کہے گا۔ اتقی دعوت المظلوم فإنہا لیس بینہا وبین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ آگے ترجمہ ہے جی، میں اس کا ترجمہ بیان کرنے لگا ہوں۔ ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی اپنے تخت پر ٹیک لگائے بیٹھا ہوگا اور اسے میری کوئی حدیث سنائی جائے گی تو کہے گا ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنے والی لفظ کتاب ہے، ہمیں اس میں جو چیز ملے گی حلال اسے حلال مانے، جو حرام ملے گی اسے حرام مانے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار، جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام فرمایا وہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ آگے مشکوک اور مشتبہ چیزوں کو چھوڑ کر وہ اختیار کرو جو مشکوک اور مشتبہ نہ ہو، بے شک سچائی اطمینان کا باعث ہے اور بے شک جھوٹ شک کا باعث ہے۔ لا یؤمن احدکم، اللہ اکبر، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان، اولاد، مال، ان چیزوں سے بڑھ کر محبوب نہ مان لے۔ آخری حدیث سے مبارکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ انہوں نے اس کے بعد کون سا؟ فرمایا والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ فرمایا اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہ جی حدیث مبارکہ ہے جو منتخب حدیث مبارکہ
امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں اسٹوڈنٹ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہ کتاب جو ہے نا وہ جلدی جلدی اس کو پڑھنا شروع کریں۔ یہ کتاب اب پہلے سے زیادہ ٹف ہے، حدیث مبارکہ مشکل ہے، تو اس طرح ہماری ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمیں فالو کریں، ہمیں لائک کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔